ہمارے ساتھ عطا کاظم صاحب بھی موجود ہیں. عطا صاحب آپ نے بھی آج یہی بات کی ہے غالباً کہ ضم ہونے جا رہی ہے باپ پارٹی دیکھیں باپ پارٹی کے اور نون لیگ کے مذاکرات تو پہلے چل رہے تھے اور باپ پارٹی کے اندر یہ رائے پائی جاتی تھی کہ ہمیں ضم ہو جانا چاہیے نون لیگ کے اندر, اور اس حوالے سے باقاعدہ ملاقات ہوئی. بلکہ شہباز شریف صاحب کی جب وزارت عظمیٰ کے آخری دن تھے چند دن, ان میں جب ملاقات ہوئی جس میں انوار اللہ کاکڑ صاحب بھی موجود تھے, اس میں شہباز شریف صاحب نے ان کو کہا کہ آپ ہماری جماعت کا حصہ بن جائیں, آپ کی جماعت ضم ہو جائے ہماری جماعت. تو اس میں پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ نہیں ابھی نہیں, کچھ مہینے ٹھہر جائیں, ہم حالات کو دیکھیں گے. اور اس کے اوپر میری کاکڑ صاحب سے باقاعدہ بات چیت ہوئی. وزیر اعظم بننے سے تقریباً 1-1.5 ہفتہ پہلے میں نے ان کو کال کی اور میں نے ان سے یہی پوچھا کہ آپ لوگ کیا نون لیگ میں ضم ہونے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہماری جماعت کے اندر یہ رائے ہے لیکن اس پہ اختلاف ہے اور ابھی ہم کچھ عرصہ انتظار کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ آیا ہم نے نون لیگ کا حصہ بننا ہے یا نہیں بننا. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ اس حوالے سے پہلے ہی ایک عمل جاری تھا. اس کے بعد تو پھر ایک کوسچن مارک آ جائے گا نیوٹرلٹی پہ, جو آج کہا بھی انٹرم پرائم منسٹر نے کہ ریلیٹیولی نیوٹرل ہوں میں, بٹ آئی ڈونٹ نو ریلیٹیولی نیوٹرل کی کیا بات ہے. ریلیٹیولی نیوٹرل تو آپ دیکھیں نیوٹرل کتنے ہیں وہ سب کو پتا ہے, وہ حکومت کا حصہ تھے, باپ پارٹی حکومت کا حصہ تھی. راجہ ریاض صاحب جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر جن کی مشاورت سے وہ کہتے ہیں کہ میرے پرچی پہ آئے تھے کاکڑ صاحب. باپ پارٹی پی ٹی آئی کا بھی حصہ رہ چکے, ان کے ساتھ الائنس میں وہ رہ چکے, وہی نا. تو پر یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ نیوٹرل تو نہیں تھے نا, یہ تو حکومت کا حصہ تھے. حکومت نے اپنے ایک اتحادی کو بنا دیا وزیر اعظم اور اپنے ایک اتحادی کو اپوزیشن لیڈر بنایا, اور بعد میں وہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ اس وقت نون لیگ کا باقاعدہ حصہ بن چکے ہیں. تو وہ نیوٹرل تو نہیں ہیں, وہ تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کی ایک طرف جھکاؤ ہے اور اس میں آپ ان کو بلیم نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ان کی اتحادی جماعت تھی وہ, اور ان لوگوں نے ان کو اس سیٹ پہ پہنچایا ہے تو وہ تھوڑا بہت تو خیال رکھیں گے. رائٹ. عزیز جاوید صاحب ہمیں لندن سے جوائن کر رہے ہیں, غالباً آپ کور بھی کر رہے ہیں انٹرم پرائم منسٹر کی تمام ایکٹیویٹیز. پہلے تو کل کی ملاقات کے بارے میں بتائیں. ملک احمد خان کے ہوٹل سے باہر, اسی ہوٹل سے باہر آئے جہاں پہ پرائم منسٹر موجود تھے, انہوں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ یہاں پر تھے. کیا ملاقاتیں ہوئی ہیں ابھی تک انٹرم پرائم منسٹر کی؟ دیکھیں انٹرم پرائم منسٹر کی ملک احمد خان کے ساتھ ملاقات کی تصدیق نہیں ہو سکی کیونکہ جس ہوٹل میں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں چرچل, اسی میں ملک احمد خان اور پرائم منسٹر دونوں ٹھہرے ہوئے ہیں. کل جب ہم نے پوچھا بھی ملک احمد خان صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ میری ان سے کوئی ملاقات ہوئی. تو ابھی تک آفیشیلی کوئی تصدیق نہیں ہوئی. ان آفیشیلی ملاقات ہوتی ہے کیونکہ اتنا بڑا ہوٹل ہے, اس کے 20 کے فلور ہیں, دونوں ہی اندر ٹھہرے ہوئے ہیں. اگر دونوں ہی اگر دیکھتے ہیں تو اس میں جو دونوں کا دونوں اگر اپنے آپ کو اگر ملاقات کرتے ہیں تو کسی کو کیا پتا لگتا کہ کیا ملاقات ہو رہی ہے یا کیا ہے. تو اس کی کنفرمیشن ابھی تک نہیں آ سکی اس حوالے سے. لیکن جو ملاقاتیں اب لندن ہے, لندن بہت بڑا شہر ہے. لندن میں اگر آپ ملنا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہ لگے. لیکن دوسری طرف جو یہاں پہ سوچ بھی ایک پائی جاتی ہے کہ اگر اس موقع پہ ملاقات کرنے کے فائدہ کیا, کیونکہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کے پاس جتنی پاور ہے وہ سب کو پتہ ہے انٹرم پرائم منسٹر کے حوالے سے. تو میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب ان سے ملنا چاہیں گے اس موقع پہ. باقی جو آج بڑی اہم ایک انٹریکشن تھا پرائم منسٹر کا, وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں تھا. اسٹوڈنٹ یونین سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بڑے زور دے کے کہا کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. انہوں نے یہ بھی کہا ایک سوال کے جواب میں کہ عمران خان سیاستدان ہوتے تو وہ اپوزیشن لیڈر ہوتے اور جو 9 مئی کے واقعات ہیں وہ پیش نہ آتے. تو ایک سخت موقف جو ہے پرائم منسٹر کا اس حوالے سے سامنے آیا ہے, اور جو چند دنوں سے باتیں چل رہی تھی کہ شاید کچھ ڈیل ہو رہی ہے, اس کی ایک نفی ہوئی ہے پرائم منسٹر کی طرف سے. تو باقی نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں یہاں پہ جاری ہیں. آج بھی سینیٹر جو وہ جنرل عبدالقیوم ہے ریٹائرڈ, وہ بھی ملے ہیں. شہباز شریف یہاں لندن میں ہیں, ان کی روانگی کل متوقع ہے, اور جو مریم نواز صاحبہ وہ جا چکی ہے. تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. 3 ویک تقریباً 3 ویک سے تھوڑا سا زیادہ رہ گیا ہے اس سارے معاملے میں. آنے والے دنوں میں مزید آپ کو یہاں سے کچھ بڑی خبریں ملیں گی. جیسے کہ باپ پارٹی کی شمولیت کی بات کریں تو کے پی کے میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رابطے میں, یہاں جو مجھے معلوم ہے یہاں پہ جو ان کے رابطے ہوئے ہیں اس میں تحریک انصاف کے کچھ سابق لیڈرز بھی ہیں جو کہ ابھی تو وہ پرویز خٹک کے ساتھ گئے ہیں, لیکن ان کے رابطے ادھر بھی ہیں کہ ہمیں ادھر شامل کیا جائے. اس کے علاوہ کراچی سے کچھ ڈیولپمنٹس ہیں, ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کے درمیان آپ کو اتحاد ہوتا نظر آ سکتا ہے. کچھ یہ بھی ڈیولپمنٹس ہیں, کچھ سیٹوں پہ سیٹ
ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. تو یہ ایک اب کیونکہ دن تھوڑے رہ گئے الیکشن کے حوالے سے، تو اس طرح کی میرے خیال ہے باتیں ہر پارٹی اپنا ایک صف بندی کر رہی ہے. تو نواز شریف صاحب فل ایکٹیو ہیں یہاں پہ. رائٹ، ویری انٹرسٹنگ. آپ نے کہا ہوائیں ساری اچھی لندن کی ٹھنڈی ہوائیں پی ایم ایل این کی طرف بھی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. میں نے نہیں کہا. چلیں ہم نے اخذ کر لیا، ہم نے اسیوم کر لیا. ٹھیک ہے، آپ نے یہ نہیں کہا، ہم نے اس سے اخذ کیا ہے. عاطف کاظمی صاحب، جو سٹیٹمنٹ آئی خاص طور پہ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے انٹیریئر منسٹر کی، اب حقیقت یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے وہ کدھر ہیں. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ فارمر انٹیریئر منسٹر اسٹیٹمنٹ کہ آپ شیخ رشید کا انجام دیکھ لیں؟ نہیں، میرے خیال میں وہ تو ایک سیاسی بیانیہ، ایک سیاسی بیان ہے. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ اس انٹیریئر منسٹر کے ساتھ کیا ہوا. وہ اپنا بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے دیکھ لو میرے ساتھ کیا ہوا. ان کے اوپر ہیروئن ڈال دی تھی اور ایک بونڈا سا مقدمہ بنا کے ان کو اندر کر دیا تھا. تو پاکستان میں یہ ہوتا رہتا ہے، تو میں اس کو کوئی زیادہ امپورٹنس نہیں دیتا. لیکن جو شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک شخص گرفتار ہوتا ہے اور وہ غائب ہو جاتا ہے. عثمان ڈار گرفتار ہوتا ہے اور وہ غائب ہو جاتا ہے. صداقت عباسی کے حوالے سے خبر آتی ہے کوئی گرفتار ہوئے اور وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ ایشوز ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، اور سیاسی جماعتوں کو اس کے اوپر فخر کرنے کے بجائے اور اس کے اوپر بیانات دینے کے بجائے تشویش کا اظہار کرنا چاہیے. کیا یہ وہ جمہوریت کی شکل ہے، وہ نیوٹرل جمہوریت جو انوار اللہ کاکڑ صاحب کی ہے؟ اب کس حیثیت میں کاکڑ صاحب پوری دنیا گھوم رہے ہیں؟ پاکستان میں یہ کہتے ہیں ڈالر ہے نہیں ہے ہمارے پاس، ملک جو ہے وہ معاشی تباہی کے قریب ہے. آئی ایم ایف کی سربراہ بار بار کہتی ہیں کہ یہ ان امیر لوگوں کے خرچے کم کریں، غریبوں کے اوپر سے بوجھ ہٹائیں، اور کاکڑ صاحب آکسفورڈ یونین جا رہے ہیں، لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا اچیو کریں گے وہ اس سارے دورے سے؟ کیا اچیو کریں گے؟ نہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے، نہ ان کے پاس کوئی اتنی اس کے آئینی مینڈیٹ ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکیں، اور کوئی ان سے وہاں پہ بڑے ورلڈ لیڈرز مل رہے ہوں، برطانیہ کی لیڈرشپ مل رہی ہو، کوئی وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہو. کیوں وہ ادھر پھر رہے ہیں؟ مطلب کیا یہ اس وقت یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ہماری لیڈرشپ خام خواہ جناب یورپ میں، امریکہ میں گھوم رہی ہے؟ وزیر خارجہ بھی گئے ہوئے ہیں امریکہ، یہ بھی گئے ہوئے ہیں امریکہ، راستے میں انہوں نے برطانیہ بھی رکنا تھا. یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہو رہا ہے. اگر کوئی آپ کی الیکٹڈ حکومت ہوتی، کوئی اس سے پوچھ تو سکتا ہے نا کہ بھائی کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، کس طرح آپ عوام کا پیسہ اس طرح ضائع کر رہے ہیں. آپ 3 مہینے کے لیے آئے ہیں، آپ جس کام کے لیے آئے ہیں اس پہ آپ کانسنٹریٹ کریں. لیکن انفارچونیٹ ہے، بدقسمتی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیوں پوچھنے والا نہیں ہے؟ اس لیے کہ ووٹ لے کے تو وہ آئے نہیں ہے. ان کو کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی تنقید کرے یا نہ کرے. ٹھیک. اظہر جاوید صاحب، کل جو ایکچوئل ریاکشن آیا سرفراز بگٹی کے بیان کے اوپر وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو جیل جانا پڑے گا. انڈرسٹینڈنگ کیا ہے لندن میں نواز شریف صاحب کے کیمپ میں؟ کیا وہ تیار ہیں کہ جیل جانا پڑے گا، یا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جیل ان کو جانا ہی نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ ان کے جو وکلا ہیں جو پچھلے دنوں آئے بھی ہوئے تھے، اعظم نذیر تالٹ صاحب تھے، امجد پرویز صاحب تھے، کافی 2 دن سیشن رہا ان کا لیگل ایشوز کے حوالے سے. تو ان کا جو میری بھی بات ہوئی اعظم نذیر تالٹ صاحب سے اور امجد صاحب سے بھی، ان کے تو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ انہیں جیل نہیں جانا پڑے گا. آتے ہی ان کے جو پلاننگ بھی ہے مسلم لیگ نون کی، یہی ہے کہ وہ آئیں گے، چاہے وہ راہداری ضمانت لیں یا جو بھی ان کا بنتا کورٹ میں پیش ہونے کے لیے 1 دن یا 2 دن کے لیے لیں، کیونکہ سیٹرڈے کو وہ آ رہے ہیں، سنڈے کو وہ آف ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ منڈے کو پیش ہونے کے لیے 2 دن کی کوئی ضمانت یا راہداری جو بھی ان کی ارینجمنٹ ہو. کیونکہ اب ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان کے کیسز میں 10 ضمانتیں گھر پہ بیٹھے بلینکٹ ضمانتیں ملتی تھیں، ان کو وہ پیش بھی نہیں ہوتے تھے، عدالتیں 10 گھنٹے ان کا انتظار بھی کرتی تھی، وہ 4 دن بھی نہیں جاتے تھے. تو جو ججز ہوتے تھے وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، اب کل آ جائیے گا. تو اتنی گنجائش تو میرے خیال انہوں نے پیدا کر دی ہوئی ہے ہمارے لیگل سسٹم میں کہ اب ایک شخص اگر کہے کہ مجھے 2 دن کے لیے جو آنے کے لیے اجازت دی جائے تو اتنا تو مل جائے گا. باقی جو ہمارے عدالتوں کا حال پچھلے دنوں ہوا ہے، خاص طور پر جب جسٹس بندیال صاحب تھے، جو الزامات ان پہ لگ رہے ہیں، تو ہمارے نظام قانون کے جو کلئی ہے وہ پہلے ہی کھلی ہوئی تھی. جو جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کیا تھا، جو پاناما کیس میں انہوں نے 3 مہینے میں جج بشیر سے فیصلہ کروایا تھا، جو انہوں نے وہ کہا تھا ایک مانیٹرنگ جج تعینات کر کے کہا تھا نہیں ان کو 3 مہینے کے اندر ہی سزا دینی ہے. تو یہ سارے معاملات اگر آپ دیکھیں ماضی میں بھی ہوئے ہیں، مستقبل میں بھی وہ جاری رہیں گے. بات اطہر کاظمی صاحب والی ہے کہ سیکھے گا کوئی نہیں، لیکن بات یہ کہ اب مسلم لیگ نون کے وکلا جو ہیں وہ اپنی حکمت عملی تیار رکھے ہوئے ہیں. اب اگر جیل بھی چلے گئے تو میرا خیال ہے کہ جیسے وہ بگٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ
پہلے بھی گئے تھے تو 2-4 دن 10 دن 20 دن یا مہینہ جانے کے سے ان کو کوئی میرا خیال فرق نہیں پڑے گا. نواز شریف صاحب مینٹلی طور پہ ریڈی بھی ہیں. ٹھیک, سو ہی از مینٹلی ریڈی ٹو گو ٹو جیل, اور کچھ دن چلے جائیں گے جیل, اس کے بعد تو پہلے بھی جیل گئے. ان کے کیسز اتنے مشکل نہیں ہیں. ایک تو کیس تھوڑا سا ان کا obviously ان کی لیگل ٹیم ہے وہ ان کو گائیڈ کرے گی, تھوڑا سا ان کا کیس ڈیفرنٹ ہے. وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے جو عدالت کو 4 ہفتے کا کہہ کے گئے تھے اور 4 سال کے بعد واپس آ رہے ہیں اور علاج کے لیے گئے تھے. اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے کل ہی ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ ان کا علاج ابھی مکمل نہیں ہوا. تو وہاں پہ اگر کوئی مشاورت ہونی چاہیے وہ تو وکلاء کے بجائے میڈیکل ٹیم وہاں پہ ہمیں نظر آنی چاہیے. 4 سال سے تو قوم کو یہ بتاتے رہے کہ ان کا علاج چل رہا ہے, علاج چل رہا ہے. ابھی آج کل آپ نے کچھ سنا اس علاج کا کیا ہوا؟ وہ جو ان کا ایک پروسیجر ہونا تھا اس پروسیجر کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا جا رہا. تو قوم کو یہ بھی یقیناً فکر ہے کہ وہ ضرور واپس آئیں, لیکن یہ بھی ان کو کلیئر کرنا چاہیے کہ علاج مکمل ہو گیا ہے, بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں, وہ جو سارے پروسیجر ہونے تھے وہ ہو گئے ہیں. رائٹ, سو یہ تو ہم اس پہ گائیڈ کر سکیں گے. لیکن جی میں بتاؤں, شاید کاظمی صاحب آپ کو ان کے آنے سے پہلے ان کی پوری میڈیکل رپورٹ کورٹ میں بھی پیش کی جائے, کیونکہ کچھ میڈیکل رپورٹس پیش کی گئی تھی جب وہ آئے تھے. تو اس کے بعد میری جو اطلاعات ہے میڈیکل رپورٹس بھی ان کی جو ریڈی ہیں, جو کورٹ میں پیش کی جائیں گی. اس کی بنیاد پر ان کو بتایا جائے گا کہ علاج آن گوئنگ ہے. ان کا علاج تو ویسے بھی چل رہا ہے, کیونکہ ایک شخص جس کے اب ہارٹ بائی پاس ہو چکا ہو, 70 سال عمر ہو, تو یہ اگر یہ یہاں پہ آپ رہ کے گئے ہیں, آپ میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ جو میڈیکل ہسٹری یا میڈیکل جو معاملات ہوتے ہیں وہ ایک پرسن کی پرسنل جو اس کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں, تو یہ جب وہ شیئر کریں گے تو تب بھی پتہ لگے گا. لیکن میری اطلاعات ہے کہ ان کی میڈیکل جو رپورٹس ہیں وہ جب ان کی ٹیم کورٹ سے رجوع کرے گی تو وہ بھی اس ریکارڈ کا